گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں جائے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی درود پاک کی ایک قسم بتائی گئی ہے کہ حضور کے تصور میں بیٹھنا بھی درود ہے۔ حضور کے تصور میں مجاہدات کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج حضور پاک کے مجاہدے دیکھیں گے۔ آج ہمارا درس نمبر 226 اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ۔ اللہ کی اتنی قربت کے باوجود آپ نے اتنے مجاہدات کیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم مبارک پکڑ لیتی کہ یا رسول اللہ قدم متورم ہو گئے ہیں، اتنا کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اتنا کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساری بات سب گفتگو کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجاہدے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد خالق ارض و سماوات سے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 1 جون 2018 16 رمضان کریم 1439 ہجری جمعہ مبارک، 1438واں رمضان مبارک۔
2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، آج 1438واں رمضان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قیامت تک روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کسی نہ کسی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ عالم برزخ کے معاملات جانتا ہے۔ صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تھوڑی سی جھلک دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عالم برزخ کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی، اس زندگی سے بہتر ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین عالم برزخ کی زندگی اس زندگی سے بہتر ہوگی، یقیناً بہتر ہوگی۔ یاد رکھنا یہ مجاہدات کی زندگی ہے، وہ آرام کی زندگی ہوگی، وہ آرام کی زندگی ہوگی۔ جتنا مجاہدہ بن پڑتا ہے کریں، اللہ رب العالمین ہمیں مجاہدات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج فرض ہوا، اس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہر ہے۔ حیات طیبہ میں 9 رمضان آئے۔ کتنے رمضان آئے؟ 10واں رمضان ابھی آیا نہیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور حج ایک ہی حج فرمایا، اور ایک ہی حج وہی حج 11 ہجری کو حج فرض ہوا۔ اس سے پہلے 9 رمضان گزرے، کیونکہ روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں 9 رمضان رکھے، جن میں سے 2 30 کے اور 7 29 کے تھے۔ 2 کتنے کے؟ 2 30 کے، 7 29 کے تھے۔ یاد رکھو، مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اللہ مہینے پورے کا ثواب دیتا ہے، پورے 30 روزوں کا یہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ مفسرین تبھی تو کہتے ہیں کہ 29 روزوں کی خواہش رکھا کرو۔ مزدور کو ذرا پہلے مزدوری مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہے، تبھی تو سرور کائنات کی زندگی میں 7 رمضان 29 کے آئے، 2 رمضان 30 کے آئے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح حضور کی نظر کرم لگی رہے، اور رمضان آتے رہے اور ہم روزے رکھتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ نفس کشی بھی نفس کا مجاہدہ، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں، خاک ہم میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ہم سب کے عیبوں پہ ڈال کر پردہ ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ جویریہ۔ بڑی ہستیوں کے بھی سال گزرے، سیدہ خدیجہ حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نذرانہ عقیدت ان کے لیے سارا بعد میں اول آخر درود پاک دعا کے وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تو دعا میں مجھے دے دیجیے گا، ان کو تحفے پیش کر دیں گے، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگیوں میں کیا تحفے آتے ہیں۔ 10 رمضان کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سیدۃ الام النساء امہات المومنین کی سردار ہیں آپ، ان کا وصال ہوا۔ اور 13 رمضان کو ہمارے جد امجد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے، اور 14 رمضان جو ہے اس میں حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے۔ کل جو گزرا ہے 15 رمضان شریف، اس میں سید الشہداء سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے۔ 15 رمضان آپ کی ولادت ہے، آپ کو زہر سے شہید کیا گیا، آپ بھی سید الشہداء ہیں، آپ کو آپ کی شہادت سری ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جہری ہے۔ آپ تھوڑا سا نذرانہ عقیدت، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا شہزادے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا حرب کہتے ہیں جنگجو کو، بہادر کو۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی نہیں، اس کا نام حسن رکھیں، حسن رکھیں۔ سبحان اللہ، حسن سے ہے، حسن سے ساری کائنات کا حسن ہے، بلکہ حسن و حسین سے ساری کائنات کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ حضور پاک نے فرمایا علی نہیں، حسن رکھیں، تو پھر آپ کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے فیض و برکات میں سے بہت سارا حصہ عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 226 موضوع امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے،
آپ کے مجاہدے حدیث پاک لیے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس حدیث پاک کو حضور غوث اعظم اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اتنا مجاہدہ کرتے، اتنی دیر تک مسلح پہ کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے۔ ایک رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین نے حضور سرور کائنات کے پاؤں مبارک پکڑ لیے، متورم جو تھے سوج کے پکڑ لیے۔ فرمایا اللہ کے حبیب اللہ پاک نے تو آپ سے وعدہ کیا ہے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، پھر کیوں اتنی ریاضت و عبادت اور اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ کہ آپ نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ آپ کو حضور پاک کی مجاہدات کا واسطہ ہے، 5 گانا نماز تو کبھی نہ جانے دیا کریں، روزہ کسی حالت میں نہ جانے دیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی ہے، کوئی شخص اگر روزہ رکھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا میں اس کی جگہ ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا، وہ قیامت تک اس کے نام کے روزے رکھے گا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس فرشتے سے لے کے سارے روزے اس کو دے دوں گا، سارے روزے اس کے دے دوں۔ اس سے اللہ کا منشا کیا بندے؟ روزہ نہ چھوڑ۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک جب وہ دسترخوان پہ بیٹھے گا اور دوسری خوشی جب اس کو روزے کے عوض اللہ کا دیدار ہوگا۔ وَأَنَا أَجْزِي، میں اس کی جزا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کیا چاہتے ہو اللہ کا دیدار ہو؟ چاہتے ہو نا اللہ کا دیدار ہو؟ حضور پاک نے فرمایا تم اپنے اللہ کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو۔ اگر یہ خواہش اور حسرت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آج کے بعد روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا۔ کبھی نہیں کچھ ہوگا، اور اگر کچھ ہو بھی گیا تو اللہ ایک فرشتہ پیدا کر دے گا، قیامت تک روزے رکھے گا، سارے روزے لے کے اس سے آپ کو دے دے گا۔ کتنا اللہ آپ پر مہربان ہے، کتنا اللہ آپ پر مہربان ہے۔ اس کو برداشت، مجھے روزہ لگتا ہے، میرے بھائی روزہ تو لگے گا ہی، روزہ رکھا ہی لگنے کے لیے ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ ایام معدودات، ہائے چیخ نکل جاتی ہے۔ رب نے ان کو گنتی کے دن کہا، یہ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہے۔ 16واں روزہ ہے، اگلے جمعے 23واں روزہ ہوگا، اللہ کا کرم ہوا تو ایک جمعہ اور آ جائے گا اگر 30 ہوئے، نہیں تو جمعے کو عید ہو جائے گی۔ جو مالک کا حکم ہے، جیسے مزدوری ہماری قبول کر لے، 29 پہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی، 30 پہ کر لے تو اس کی اور بھی مہربانی، جیسے ہماری مزدوری قبول کر لے۔ روزہ نہیں چھوڑنا، بس روزہ لگے گا، روزہ جتنا لگے گا بندہ اتنا ہی رب سے لگے گا، اتنا ہی۔ یہ تقویٰ سکھا دیتا ہے، صوفی بننے کے لیے زندگیاں گزر جاتی ہیں، پھر یہ ایمان کہیں حاصل ہوتا ہے جو روزہ عام آدمی کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ روزہ دار اگر واش روم میں ہوتا ہے تو وہ وہاں بھی پانی نہیں پیتا، اس کا ایمان انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تصوف میں یہ مقام کسی جگہ پہ جا کے حاصل ہوتا ہے، صوفیوں کو یہ مقام کسی جگہ پہ جا کے حاصل ہوتا ہے کہ ان کے دل پہ یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ تو کوئی عام بندہ میرے جیسا گناہ گار بھی رکھ لے تو یقین اسی کے دل میں اس وقت آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ پانی کا تپتی ہوئی دھوپ میں ٹھنڈے یخ پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ صوفی کر دیتا ہے، روزہ فقیر کر دیتا ہے، درویش کر دیتا ہے۔ یہ فقیر مانگنے والا نہیں ہے، فقراء سے ہے، وہ بیگر ہوتا ہے، بیکاری۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فرمایا حضور سرور کائنات نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اللہ کا شکر، ان سے زیادہ شکر گزار کون ہو سکتا ہے؟ آج ساری باتیں آگے یہی ہوں گی مفہوم میں۔ اپنا شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ جن واسطوں سے دنیا میں آئے، یہ نام اتنے خوبصورت ہیں، ان کے نام کے طور اس کی برکت سے یہ شجرے یاد کر لو، اگر اللہ کی بارگاہ سے بارش مانگو، جو بھی مانگو اللہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حضوری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں۔ تین نسبتیں ہیں، امام حسین کی بہادری اور امام حسن کی معاملہ فہمی آپ میں بدرجہ تم موجود ہے۔ آپ نے یہ کمال معاملہ فہمی لکھی ہے جو کل ہم مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے صوفیہ کے اختلاف کو اس قدر خوبصورت طریقے سے بیان کیا کہ دونوں کو حق ثابت کر کے پھر آگے اپنی گفتگو کیا۔ گرا کشائی کے بادشاہ تھے آپ،
علم منطق کے بادشاہ تھے، مفسر قرآن تھے، 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا کشف الماجوب میں. یہ آپ کی کرامت ہے کشف الماجوب. آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، 12 سال کی عمر میں آپ نے دیوان لکھا، شاعری کا مجموعہ لکھا. 12 سال کی عمر میں کم و بیش آپ نے منہاج الدین لکھی، تصوف کی لازوال کتاب لکھی. ساری کتابیں ناپید ہیں. خدا جانے کیا حکمت ہے. یہ کشف الماجوب محفوظ ہے اور یہ آپ کی زندہ کرامت ہے. 177 احادیث کا حوالہ دیا آپ نے اور 531 بزرگان دین کے حوالے دیے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کیونکہ اس میں قرآن و حدیث ہے. یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. ہر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے کے پاس کشف الماجوب ہونی چاہیے. ہم داخلے مفت کرتے ہیں، کشف الماجوب بھی مفت دیتے ہیں، تحفتاً دیتے ہیں. بس ہر ہفتے کلاس میں آنا ہوتا ہے. آج ہماری کلاس نمبر 226 ہے. جو کسی ہفتے نہ آ سکے کچھ دن بعد یہ کلاس نیٹ پہ چلی جاتی ہے. نیٹ سے پڑھیں. 404 سے ہم ٹیوٹر میسیج ہے ہمارا، وہاں سے روز حضور فیض عالم کے میسیج آتے ہیں. ابھی درس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ اپنے موبائل 404 پہ کروا لیں. جو کروا لے گا اس کو روز کشف الماجوب کے میسیج آیا کریں گے. اس کو درس کا میسیج آئے گا کہ آج کون سا درد ہے، کیا موضوع ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صوفیہ کے علم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفیہ باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اللہ کی تلاش پہ نکلو گے تو کسی اللہ والے کے پاس پہنچو. اللہ کی ذات تک تو امام الانبیاء ہی پہنچے ہیں نا. ہم کسی اللہ والے کے پاس پہنچ جائیں گے جب اللہ کی تلاش پہ نکلیں گے. آپ کو مبارک ہو، آپ سید مخدوم امم کے پاس پہنچ گئے ہیں. آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں کہ آپ اللہ والے کے پاس پہنچ گئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ. نفس پر ایک کافر کے اوپر آپ سوار اور سر اس کا قلم کرنے والے ہیں. نفس کا مجاہدہ ہے یہ بہت بڑا. جنگ میں ایک کافر کو گرا لیا، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی. جب آپ اس کا سر تن سے جدا کرنے لگے، میں اس کافر کے تھرو کو اس وقت دعا کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چہرہ علی المرتضیٰ ہے. یہاں اس کو بھی لعا بھی کہا جائے گا. تو جب اس کافر نے آپ کے چہرہ اس چہرے کو کیا کہا جائے کہ جس چہرے نے آنکھیں جب کھولی جب حضور کی نظر پڑی، حضور کی اس چہرے پہ نظر پڑی. والدہ نے عطا فرمایا کہ علی آنکھیں نہیں کھولتے. جب حضور کو دیا گود میں تو حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ آنکھیں اسی لیے نہیں کھول رہے تھے. تو آنکھ کھولو تو چہرہ مصطفیٰ ہو، آنکھ کھولوں تو چہرہ مصطفیٰ ہو. اس چہرے کی کیا باتیں ہیں. اس کافر نے اس چہرے پہ لوہا پھینک دیا. لیٹے ہوئے نے آپ اتر گئے، نیچے اتر گئے اس کی چھاتی سے. آپ نے تلوار کو میان میں ڈالا، ہاتھ صاف کیے. کافر نے کہا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ نے کیا کیا. فرمایا میں تجھے اپنے نفس کے لیے نہیں قتل کرنا چاہتا تھا، میں تجھے اپنے رب کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا. اب میرا نفس درمیان میں آ گیا تھا. یہ ہے، اس کی مخالفت کریں. آپ کو مومنین مسلمین ہے، اگر کافر بھی نفس کی مخالفت کرے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ پا جاتا ہے. بے شمار کافروں کو نفس کی مخالفت کے بعد اسلام ملا، جیسے شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کو. نفس کی مخالفت تو کافر بھی کرے اس کو نفع ہوتا ہے. آپ کو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے. یاد رکھنا ہے پچھلا درس، یہ جو بڑی چیز، جب دسترخوان پہ بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے سادے پانی سے یا کھجور سے روزہ کھولیں. یہ سنت ہے، سادے پانی سے یا کھجور سے. پھر اگر دسترخوان پہ دال پڑی ہے تو پہلے دال میں ہاتھ ڈالیں. نفس کا زور ٹوٹ جائے. یہ تو مٹن کی طرف ہی آپ کو لے کے جائے گا، گوشت کی طرف ہی. آپ نے اس کا زور توڑنا ہے. جب آپ اس کا زور توڑنا شروع کر دیں گے تو اس کا زور ٹوٹتا جائے گا. پھر یہ آپ کا معاون و مددگار بن جائے گا. ایون کہ نماز کے لیے آپ کو اٹھائے گا. ایک مرتبہ اس نے حضرت امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کو نماز کے لیے اٹھایا. آپ نے پہچان لیا. آپ نے کہا بے ایمان تو سلاتا ہے. کہا کل سلا کے دیکھ لیا تھا. آپ اٹھ کے اتنا روئے کہ اللہ نے 1000 نمازیں آپ کے نامہ اعمال میں. میں اس لیے اٹھا رہا ہوں. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد. تو کہا کہ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ایک ہی ملے آپ کو، ایک ہی ملے. جب آپ اس طرح کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے. ذرا سا کہنا اچھا پڑھتا ہوں، اس کی بات سننی نہیں. اذان کے ساتھ ہی مسجد میں، اذان کے ساتھ ہی مسجد میں اس کی بات نہیں سننی. اس کو موقع ہی نہیں دینا. اس کو دبا کے رکھنا ہے. حضور پاک نے فرمایا ایک قدم اس کے اوپر ہوگا تو دوسرا قدم تیرا جنت میں ہوگا. آپ کی باتیں بڑی مختصر اور بڑی خوبصورت ہے. ایک جملے میں ساری کائنات کو سمیٹ سکتے ہیں. حضور پاک کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہوا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا. بعد میں آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہوا. اور شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، آپ کے شیخ
داتا صاحب کے شیخ، پھر ان کے شیخ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت ذیلی قول، صفحہ نمبر 502 ہماری کتاب کے، آپ فرماتے ہیں حضور پاک کا دیدار ہو گیا۔ روز ہی ہوتا ہوگا، ہمیں کبھی کبھی بتایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اتنے لاڈلے بیٹے ان کے، اتنے لاڈلے بیٹے، تو فرمایا مجھے حضور سرور کائنات روزے کے باب میں آپ نے یہ بات لی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، دید ہوئی آپ کی، میری آنکھوں نے تک لیا آپ کو، تک لیا، ہائے ہائے جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ کوئی بتائے کہ میں نے حضور کا دیدار کیا تو اس کا دیدار کرتے رہا کریں، اس کا دیدار ہی کرتے رہا کریں۔ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا او اکھیاں تک لیاں، تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہن آساں لگ پئیاں۔ کہ آس لگ جاتی ہے کہ میں بے شک گناہ گار ہوں، اس امتی پہ کرم ہوا، مجھ پہ بھی ہوگا، مجھ پہ بھی ہوگا، مجھ پہ بھی ہوگا۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دیدار ہوا، فرمایا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کرے۔ تو حضور سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی حواس ہمسا کی حفاظت کرو، حواس ہمسا کی حفاظت کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سارے کا سارا مجاہدہ اسی میں ہے، سارے کا سارا مجاہدہ۔ اصل روزہ دار وہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو ان حواس کی حفاظت کرتا ہے۔ اصل روزہ دار وہ ہے اپنی آنکھوں سے کوئی ایسے مناظر نہیں دیکھتا، فلم ڈرامہ گانا باجا نہیں دیکھتا روزے کی حالت میں، اپنی کانوں، یہ حواس ہمسا ہیں، 5 ہیں، آنکھ، کان، زبان، چوتھا ناگ، اور 5ویں حص پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ چھونا، محسوس کرنا، تو چکھنا، زبان، تو یہ آپ نے فرمایا حضور سرور کائنات نے آپ کے ذریعے ساری امت کو میسج دیا، سارے حجویریوں کو میسج دیا کہ حواس ہمسا کی حفاظت کرو۔ علی حواس ہمسا کی حفاظت کرنا، حواس ہمسا کی حفاظت کرو۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں یہ 5 چیزوں سے ہی مجاہدہ کیا جاتا ہے، اور یہ بہترین مجاہدہ ہے۔ آنکھ کو روکا جائے غلط مناظر سے، کان کو روکا جائے غیبت چگلی سے، اور ناک کو روکا جائے غلط قسم کی خوشبو کے سونگنے سے۔ یعنی کہ کھانا اگر نہیں ہے ایسا ٹائم تو اس میں اس چیز سے بھی بچا جائے، یہاں تک حفاظت کی۔ زبان کو چگلی سے اور روکا جائے، اور پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے روکا جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہی اصل روزہ دار ہے، اور یہی روزے کی حقیقت ہے، یہی روزے کی حقیقت ہے۔ اللہ ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری نے فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ توحید کی لازوال کتاب ہے، یہ طریقت کی بخاری شریف ہے، بزرگوں نے کہا۔ اور حضور فیض عالم صوفیزم کے مجدد ہے صوفیزم کے۔ اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں یہ راہ حق بیان کرتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں جن کے پاس یہ کتاب ہو اسے دوسری کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بزرگوں نے فرمایا یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، کامل مرشد ہے۔ اور عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضور فیض عالم کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے، علامہ اقبال نے فرمایا سید حجویر مہدوم امم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری امت کے رہنما ہیں، امت کے پیشوا ہیں، امت کے استاد ہیں، امت کے پروفیسر ہیں، امت کے ڈاکٹر ہیں آپ۔
ڈاکٹر ہے، آپ امت کے حکیم ہیں، آپ امت کی رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کشف الموجود کو ساری کائنات نہیں جانتی، لیکن آپ کی ذات کو ساری کائنات جانتی ہے، ساری کائنات جانتی ہے. آپ سے علم و فیوز و برکات کو پڑھیں، سمجھیں اور دیکھیں. کمال موتی پروئے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں ساری کی ساری کشف الموجود میں حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے موتی پرو دیے ہیں، لیکن 12 مکاتبہ فکر کا جو ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. ہم 6واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. آپ نے مجاہدے اور مشاہدے میں تقابلی جائزہ کیا. آج ہمارا 9واں درس ہے مجاہدے کا. حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تجزیہ نگار ہیں. سہل بن عبداللہ تستری کے اس وقت حوالے دے رہے ہیں کہ وہ مجاہدے کو بڑا کہتے ہیں. ہمارا 10واں درس جو ہے وہ مشاہدے پہ شروع ہو جائے گا. بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ پہلے مجاہدہ کرو تو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے. بعض صوفیہ کہتے ہیں مشاہدہ ہوتا ہے تو مجاہدہ کیا جا سکتا ہے. رب کی تجلی پڑتی ہے تو وہ طاقت اور توفیق آتی ہے. بات ایک ہی ہے، آدھا گلاس خالی ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. دونوں صوفیہ صحیح کہہ رہے ہیں. حضرت سید حجویر نے ایسی خوبصورت گرا کشائی کی ہے کہ دونوں کی باتوں کو صحیح ثابت کر کے آگے اپنا تبصرہ کیا. اگلا درس ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ 227 اس کا ہوگا مشاہدے کا. مشاہدے پہ ساری گفتگو ہوگی، لیکن ابھی مجاہدے پہ گفتگو ہے. ان 12 مکاتبہ فکر میں سے 2 کو آپ نے مردود کیا، 10 کو آپ نے مقبول لکھا. آپ نے فرمایا ان میں مجاہدات مشاہدات اور معاملات میں اختلاف تھے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب یہ متفق. اور آپ نے حدیث پاک پیش کیا کہ میری امت کے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے اختلاف رحمت ہے، اس سے رستے کھلتے ہیں. مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں مخالفت سے بچائے. آج ہم جس مکتبہ فکر کا ذکر کر رہے ہیں ان کا مسلک مجاہدہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ. آج ہمارا مجموعی طور پر 226 نمبر درس ہے اور ہمارا آج مجاہدے کا 9واں درس ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مجاہدہ درس نمبر 226. اس کا لعاب یوں سمجھیں. حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا مقصود حاصل کر چکے تھے، اللہ کریم کو پا چکے تھے، اور اس کے بعد آپ معصوم بھی تھے. اس کے علاوہ تمام خوبیاں سب کچھ پانے کے باوجود آپ طویل نماز پڑھتے تھے، طویل مجاہدات کرتے تھے اور صوم وصال رکھتے تھے. یہ وہ روزے ہیں جس کی افطاری ہی نہیں ہوتی، اس کے کو وصلی روزے بولتے ہیں. اتنے مجاہدات کیے کہ آپ نے انتہا کر دی. اور پھر دوسرا واقعہ اس کا یوں ہے، 2-3 چھوٹے اس کے واقعات ہیں جو کشف الموجود کے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آئے حضور سرور کائنات مسجد کی تعمیر کے درمیان اینٹیں اٹھائے ہوئے تھے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے عنایت فرما دیجیے. فرمایا ابو ہریرہ آپ اور لے لیجیے، دنیا کام کرنے کی جگہ آخرت آرام کرنے کی جگہ. سبحان اللہ. اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے نفس کے مجاہدے کے بارے میں پوچھا تو بڑا خوبصورت آپ نے جواب دیا. پھر آپ نے اس مجاہدے کی گفتگو کو بالکل آخری گانٹھ مانتے ہوئے بتایا کہ اگر ترتیب کے ساتھ عبارت ہو تو اس کی سمجھ آتی ہے. عبارت اگر اس کے جملے ترتیب سے ہوں گے تو سننے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے کو سمجھ آئے گی. اسی طرح ترتیب کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے گا جو شیخ کامل کرواتا ہے تو وہ مجاہدہ بندے کو اللہ تک لے جائے گا. اور اگر وہ ترتیب سے نہیں کرے گا، جس طرح ترتیب کے بغیر عبارت کی سمجھ نہیں آتی، تو اگر مجاہدہ بھی بغیر ترتیب کے کیا ہوگا خود بخود ہی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی پھر معرفت بھی حاصل نہیں. اور فرمانے لگا، پھر آپ فرماتے ہیں جو حدوث کا انکار کرتا ہے، اشیاء کا انکار کرتا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں وہ قدرت الہی کا انکار کرتا ہے. یہ چیزیں سب ہمیں ماننی پڑیں گی جو اللہ کی ہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجاہدے کے بغیر حق کا وصل کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. پہلے مشاہدہ ہو یا پہلے مجاہدہ ہو، کرنا مجاہدہ ہی پڑے گا. کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کرے آپ سارے ولی بن جائیں اور میں آپ کے قدموں کی خاک بن جاؤں. کچھ ولی ایسے ہیں کہ جو مجاہدے کے بعد ولایت کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور کچھ ولی ایسے ہیں جن کو پہلے مشاہدہ ہوتا ہے پھر وہ مجاہدے کے ساتھ کرنا، دونوں کو مجاہدہ پڑتا ہے. یہ رستے دونوں کو طے کرنے پڑتے ہیں. اور مجاہدات حضور پاک نے اتنے کیے کہ آپ حیران رہ جائیں. حضور پاک کے آپ مجاہدات دیکھیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدات حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصود کے حصول، مقصد حاصل ہو چکا ہوا تھا. حضور پاک کو مقصود کے حصول، حق پانے اور آخرت کی عافیت حاصل کرنے، معصوم ہونے کے باوجود حق کو پا لیا تھا، مقصود حاصل ہو گیا تھا، معصوم بھی تھے، ہر چیز تھی. اس کے باوجود حضور فیض عالم فرماتے ہیں اتنا بھوک اور سوم وصال اور شب بیداری کی صورت میں اتنے مجاہدے کیے کہ انتہا کر
وصلی روزے رکھے آپ نے، ساری رات آپ مصلی پہ کھڑے رہتے، اتنا روتے خالق ارض و سماوات کی بارگاہ میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین فرماتے ہیں جیسے ہنڈیا میں جوش آتا ہے، ہنڈیا میں جوش آتا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ اور اگر آج امتی 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے تو وہ پھر امتی کیسے کہلائے گا؟ پھر کیسے کہلائے گا؟ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ پر 6 نمازیں فرض تھی، ہم پہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی ساری رات۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب کچھ کم کر دیں، کچھ کم کر دیں۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مجاہدات کی انتہا کر دی آپ نے۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں مقصود کے حصول، قرب حق پانے، آخرت کی عافیت حاصل کرنے اور معصوم ہونے کے باوجود طویل بھوک اور سوم و وصال کی شب بیداری کی صورت میں، سوم و وصال کی شب بیداری کی صورت میں حضور پاک نے مجاہدے کیے، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے مجاہدے کیے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ طٰہٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ مجاہدات کی انتہا کر دی تو رب نے یہ کہا کہ اے حبیب ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں، حضور فیض عالم فرماتے ہیں، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کے دوران خود اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا اس وقت آپ کو دقت پیش آ رہی ہے، میں نے عرض کیا یہ اینٹیں مجھے پکڑا دیں، آپ کی جگہ میں یہ اینٹیں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ خذ غیرہا فإنہ لا عیش الا عیش الآخرۃ، اے ابو ہریرہ تم دوسری لے لو، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ کیا فرمایا ابو ہریرہ تم دوسری لے لو، اپنی اینٹیں نہیں دی۔ یہاں پر ہم لوگ جو پیر بنے پھرتے ہیں اپنا محاسبہ کریں، اپنا حضور فیض عالم نے خود اپنی مسجد ساتھ تعمیر کی ہے، یہ میں ساتھ گفتگو کر رہا ہوں خود ساتھ لگ کے۔ ہمارے استاد مفتی حسین نعیمی صاحب میرے والد کے استاد طارق حسین شاہ صاحب گیلانی کے نسبتی والد کے ان سے مفتی غلام حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا ملنے کے لیے، آپ اپنی مسجد کو خود کلی فرما رہے تھے۔ وہ امیر آدمی تھا، گاڑی سے اترا، اس نے کہا جی میں نے مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جی بات کریں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ مذاق نہ کریں، میں نے مفتی رنگ والا کوئی، فرمایا میرے ساتھ مذاق نہ کریں، میں نے مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا، آپ مسکرائے، اندر گئے۔ آپ ایک خاص قسم کی اچکن پہنتے تھے لمبی سی، آپ وہ اچکن پہن کے ہاتھ دھو کے آئے، فرمایا جی مفتی صاحب حاضر ہے بات کریں۔ وہ بندے کے آنسو نکل آئے، اس نے کہا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ابھی تک ہے، ابھی تک ہے ابھی تک۔ اللہ والے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ جب تک پیروں کے یہ طریقے نہیں ہوں گے اس حضور امام الانبیاء سرور کائنات تک کبھی نہیں پہنچ سکے۔ ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم، کتنی؟ 2 نہیں پہن سکتے، 2 ماشے کی کر کے 4.25 ماشے سے کم ایک انگوٹھی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سنت ہے حضور کی، کسی نے 2 پہنی ہو تو بس پھر آپ ہی حساب لگا لو، پھر وہ کہ کہاں لے کے جائے گا آپ کو، ہمیں نہیں پتا۔ جس نے 1 پہنی ہوئی ہے 4.25 ماشے سے کم، وہ آپ کو حضور کی سنت ہے، حضور کے پاس ہی لے کے جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے تمام راستے بند کر دیے ہیں اپنے تک پہنچنے کے، سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ صحابی دیر بعد آئے نا، بات سے بات ہو جاتی ہے، تھک تو نہیں جاتے؟ یہ باتیں بڑی نصیبوں والی ہیں، بڑے علم حاصل کر رہے ہیں، فرشتوں کے پر ہیں آپ کے نیچے، دنیا سے جائیں گے تو شہادت کی موت مریں گے، اور شہادت کی موت حضور نے فرمایا پر بچھاتے ہیں فرشتے پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ 500 فرشتہ ملک الموت کے ساتھ آئے گا آپ کی روح لینے۔ آپ کوئی عام بندے نہیں ہیں، ہفتے بعد یہاں کے فیول بھرواتے ہیں، نور بھرواتے ہیں آپ کے، اپنا چھٹی نہ کیا کریں، نور میں کمی نہ آ جائے، فیول کم ہو جائے تو گاڑی ہولا چلتی ہے۔ فیول ہر جمعے بھروا لیا کریں آگے کہ گاڑی سپیڈ چلتی رہے، جلدی سے جنت تک پہنچ جائے، جلدی سے حضور کے قدموں تک پہنچ جائے، گنبد خضرا تک پہنچ جائے۔ اور انگوٹھی سونے کی اس صحابی نے پہنی ہوئی تھی، سونا حرام ہو چکا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، حضور کے آگے تشریف لے کے آئے، حضور نے اپنے روح زیبا پھیر لیا، پھر فرمایا کہ شاید کوئی معاملہ مجھے سمجھ نہیں آئی، انہیں دوسری طرف سے گئے تو پھر پھیر لیا، پھر آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے آج، حضور میری طرف دیکھ نہیں رہے، فرمایا سونا حرام ہو چکا ہے اور آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ انہوں نے بہت جلدی سے حضور کے قریب گئے، پکڑ کے پھینک دی۔ باتیں ہوئی،
وہ پھر سب نشاط اور وہ لطف اور سرکار کے کرم لوٹے صحابہ نے، اس نے بھی سارے کرم لوٹے. جب محفل برخاست ہوئی سب جانے لگے تو اس نے انگوٹھی کو نہیں پکڑا. اس صحابہ نے کہا کہ مردوں پر حرام ہوئی ہے، گھر کی عورتوں کے لیے لے جائیں. فرمایا نہیں، جسے میرے نبی پھینک دیں میں اسے کبھی نہیں. سونے کی انگوٹھی تھی ہاتھ میں، روح زیبا پھیر لیا سرکار نے. یہاں سے ہم نے کیا لینا ہے؟ اپنی جو ہم یہ انگیجمنٹ کرتے ہیں اور اپنی جو ہم شادیاں کرتے ہیں وہاں پیغام بھیج دیا کریں لڑکی والوں کو، ہم مسلمان ہیں، سونے کی انگوٹھی نہ بھیجیے گا. ان کو پتہ چل جائے کہ حضور کے ماننے والے ہیں. کوئی اور آسان لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہم حضور کے ماننے والے ہیں، ہم سونے کی انگوٹھی نہیں پہنتے. حضور نے سونے کی انگوٹھی کو پسند نہیں فرمایا تھا. تو باقی پھر جس طرح اگر کوئی اور نذرانہ پیش ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صبر کریں، صبر کریں، جھگڑا نہ ڈالیں کہ آپ نے تو سونے کی انگوٹھی ڈالی ہے، اس کے عوض کوئی کپڑے آ جاتے ہیں یا جو بھی یہ چیزیں جو بنی ہوئی ہیں، اور اگر کچھ نہ بھی آئے، آپ نے منع کر دیا، کچھ نہ آیا تو بڑا دل رکھیں، پھر سرکار کی طرف سے کچھ آئے گا. پھر سرکار کی طرف سے کچھ آئے گا، محروم نہیں رہ سکتے، کیونکہ سرکار کی سنت کو آپ نے زندہ کیا. انگوٹھی کو منع کرنا ہے، نہ نکاح پہ انگوٹھی آنے دینی ہے، نہ منگنی پہ. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے، تو سمجھے آپ نے حق ادا کر دیا اس حدیث کے سننے کا اور اس درس میں بیٹھنے کا. اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فرمایا حضور پاک نے حضرت ابو ہریرہ سے؟ اے ابو ہریرہ تم دوسری لے لو، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، مجاہدہ کر رہے ہیں، اصل زندگی ہماری سنور رہی ہے. وہاں پر روزے دار کے لیے پوری زندگی جنت کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے. اس کے مادے سے جو خوشبو اٹھتی ہے میدے سے، اللہ کی بارگاہ میں انبر اور کستوری سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آگے اسی طرح حضرت عطا گنج بخش جوہری فرماتے ہیں، اسی طرح حیان بن حارجہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، جنگ کے بارے میں حصہ لینے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جنگ میں حصہ لیا جائے؟ وہ صحابی ہیں نا، تو وہ غیر صحابی ہیں جو پوچھ رہے ہیں. فرمایا کہ جنگ میں حصہ لینے کے بارے میں آپ دریافت کیا، جنگ میں حصہ لینے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابدا بنفسک فجاہدھا وابدا بنفسک فاغزھا فانک ان قتلت فرا بعثک اللہ فرا وان قتلت مرائیا بعثک اللہ مرائیا وان قتل صابرا محتسبا بعثک اللہ صابرا محتسبا. حیان بن حارجہ سے فرمایا تم اپنی ذات سے، تم اپنے نفس سے آغاز کرتے ہو. کیا فرمایا؟ تم اپنے نفس سے. اصل جہاد کیا ہے؟ یہ نفس. فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیان بن حارجہ سے فرمایا تم اپنے نفس سے آغاز کرو، اس کے ساتھ جہاد کرو، پھر اسے جنگ میں شرکت کے لیے لے جاؤ. اگر تم راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مارے جاتے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اسی حال میں زندہ کرے گا کہ تم راہ فرار اختیار کر رہے تھے. اور اگر تم دکھاوے کے طور پر جنگ کرتے ہوئے مارے جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاوے کے طور پر زندہ کرے گا. اور اگر تم صبر کرتے ہو، ثواب کی امید کرتے ہوئے مارے جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب کرنے والے اور ثواب کی امید سے رکھنے والے کے طور پر زندہ کرے. جیسی نیت ہوگی، نیت وال مراد. نیت وال یہاں سے ہم نے کیا لیا اس قول سے کہ نیت وال مراد ہے. تو کام آپ جتنا مرضی بڑا کر رہے ہیں، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی اجر ملے گا. کسی وقت کام برعکس بھی ہوتا ہے. میں اس کو تھوڑی شرح کر دوں. ایک آدمی مسجد کے آگے ایک کھونٹا لگا دیتا ہے کہ کوئی آ کے اپنے جانور باندھ کے نماز پڑھے گا، اور ایک آدمی آگے اتار دیتا ہے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے. دونوں ثواب لے جاتے ہیں. کام تو علیحدہ علیحدہ تھا نا. اس لیے نیتوں کا بڑا عمل دخل ہے. جب بھی کوئی کام کریں تو ڈھیر ساری اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں کہ روزہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، باقی بھی نیتیں کر لیا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں ہمارے بیڑے پار لگا دیں گی. آگے تھوڑی سی فلسفانہ گفتگو ہے جب دادا صاحب نے آخر پہ کی ہے کہ مجاہدہ ترتیب سے، اور جیسے جملہ ترتیب سے ہوگا تو عبارت کی سمجھ آئے گی، اور اسی طرح مجاہدہ اگر پڑھے لکھے طریقے سے کسی شیخ کی نگرانی میں ہوگا، جیسے دادا صاحب ہمیں مجاہدے کروا رہے ہیں ایسے ہوگا، تو یہ وہ مجاہدہ ہوگا کہ آپ رب کو پالو گے. یقین رکھنا آپ رب کو پالو گے جیسے آپ نے رب کو پا لیا. آپ فرماتے ہیں بس جس قدر معنی کے بیان کرنے میں عبارت کی ترکیب اور تالیف کو اثر ہے، معنی کے بیان کرنے میں عبارت کی ترکیب اور تالیف کو اثر ہے، اتنا ہی اصل معرف یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں مجاہدات کے تالیف اور ترکیب کو اثر ہے. کوئی بیان عبارت اور اس کی تالیف بغیر درست نہیں ہو سکتی. کوئی بیان تالیف اور ترتیب کے بغیر درست نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں اسی طرح درست نہیں ہو سکتا تو معرف یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بھی بغیر مجاہدے اور اس کی ترکیب کے درست نہیں ہو سکتا. جس طرح کوئی عبارت نہیں، آپ
منطق کے حوالے سے حوالہ دے کے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی عبارت نہیں درست ہو سکتی اپنے جملے، اپنی ترکیب، اپنی ترتیب کے حوالے سے، اس طرح مجاہدہ بھی مکمل تو صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کسی شیخ کامل کی نگرانی میں نہ کیا جائے۔ اور فرماتے ہیں تو معرف یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بھی بغیر مجاہدے اور اس کی ترکیب کے درست نہیں ہو سکتا۔ جو خلاف دعویٰ کرے وہ خطا کار ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو مشاہدے اور مجاہدے کے بغیر کہے میں رب تک پہنچ گیا ہوں وہ خطا کار ہے، جھوٹ بولتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ یا تو رب کا مشاہدہ ہوتا ہے یا رب کا یا بندہ مجاہدہ کرتا ہے، یہ دو صورتیں ہیں رب تک پہنچنے کی۔ سید علی حجویری فرماتے ہیں جو خلاف دعویٰ کرے، ان باتوں کے خلاف بات کرے، آپ فرماتے ہیں وہ خطا کار ہے، کیونکہ عالم اور اس کے حدوث یعنی اشیاء کو ثابت کرنا معرفت الہی کی دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں عالم اور اس کی اشیاء کو ثابت کرنا، ماننا رب کے ماننے کی دلیل ہے کہ رب ہے۔ آپ فرماتے ہیں الہی اور حدوث کو اشیاء کو ثابت کرنا معرفت الہی کی دلیل ہے، اور نفس اور اس کے مجاہدات کی معرفت وصل حق کی دلیل ہے۔ نفس کی معرفت اور اس کی معرفت، جب تک ہمیں نفس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، نفس اور اس کے مجاہدے، پہلے نفس کی معرفت حاصل ہوئی پھر ہم نے مجاہدہ کرنا سیکھا۔ نفس کی معرفت حاصل کریں گے، مجاہدات کریں گے تو رب کو پا لیں گے۔ حضور فیض عالم کیا فرما رہے ہیں پھر سمجھے، آپ فرماتے ہیں نفس اور اس کے مجاہدے کی معرفت وصل حق کی دلیل ہے کہ بندہ یہ مجاہدے نفس کو پہلے سمجھے گا، پھر مجاہدہ کرے گا، پھر ہی رب تک پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس درس کشف الموجود کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کتنا کریم ہے، اس توبہ کے چھوٹے سے واقعے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کو ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو ایک نیکی کم ہو جائے گی۔ اللہ کتنا کریم ہے، کبھی سوچو تو صحیح۔ اللہ آپ کو آوازیں دیتا ہے، کیا بندے کیا مجھ سے اچھا کوئی ڈھونڈ لیا کہ میری طرف آتا ہی نہیں، نماز پنج گانا نہیں پڑھتا، مسجد میں مجھے سجدہ نہیں کرتا، باوضو نہیں رہتا، میرے حبیب پر درود نہیں پڑھتا، میں نے تو حکم دیا ہوا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو ایمان والو۔ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہاں ہم درود پاک کے کارڈ دیتے ہیں، یہاں پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے۔ کیا آپ سب چاہتے ہو کہ آپ کا کندھا چھو جائے؟ اللہ سبحان اللہ۔ سرور کائنات نے فرمایا دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا۔ یہاں اس کارڈ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کو خوبصورت فریم کرا کے اپنے گھروں میں لگا دیں، اس کی زیارت کرنے سے بھی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ ایک جملہ پڑھے اور 1000 مرتبہ صلوا علیہ وآلہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے، چاہے تو سارا بھی پڑھ سکتا ہے، ساری زندگی پڑھتا رہے اور کندھے کو بار بار ہاتھ لگاتا رہے کہ یہاں سرکار کا کندھا لگے گا، یہاں سرکار کا۔ آپ ساری کائنات کے ساتھ کو امین ہے، جو آپ نے کہہ دیا وہ ہونا ہی ہونا، وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اور ساری زندگی اس کندھے کو چومتا ہی رہے، پہلے ہی ہاتھ لگا لگا کے چومتا رہے کہ اس کندھے کے ساتھ میرے حضور کا کندھا لگے گا، کبھی یہ کندھے کو چوم لے، کبھی اس کو چوم لے۔ درود دعا کے بعد یہ کارڈ تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے تیری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، تو ایک نیکی لے آ تو میں تجھے بخش دیتا۔ وہ بندہ کہے گا کوئی بات نہیں، میں یا اللہ اے گیا تو وہ آیا، وہ بھاگا بھاگا ماں کے پاس جائے گا۔ ماں کہے گی بیٹے آج کہاں ماں، باپ کے پاس، بھائیوں، وہ کہیں نہیں بیٹے آج تو ابھی ہمارے تلنے ہیں، ہماری دو ہی نہ کہیں کام نہیں کر رہے ہیں، یہ میں ساتھ تو یاد کر رہا ہوں۔ تو وہ بندہ آخر تھک جائے گا، وہ بندہ سب کے پاس جائے گا، کچھ کہیں سے نہیں ملے گا۔ آخر ایک بندہ اس کو پھرتا ہوا نظر آئے گا، وہ پوچھے گا بھائی کہاں پھر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے۔ وہ کہے گا ٹھہر جا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، میں نے کون سا بخشا جانا ہے، جا تو لے جا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ اجویریہ۔ وہ شخص جب خالق ارض و سماوات کی بارگاہ میں وہ اپنی نیکی لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا وہ بندہ تو بتا جسے تجھے نیکی دی ہے، آج مجھ سے بڑا بھی کوئی سخی ہے، لے کے آ۔ وہ بھاگا بھاگا اس بندے کو ڈھونڈ کے لے کے آئے گا۔ وہ اللہ اس سے فرمائے گا کیا تم مجھ سے بھی بڑا سخی ہو گیا؟ نہیں اللہ میرے پاس تھی ایک، میں نے کیا کرنی تھی، میں نے اس کو دے دی، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا نہیں بس آج میں ہی سخی ہوں، جاؤ میں نے تم دونوں کو بخش دیا۔
اللہ ان دونوں پہ کرم کر دے گا، بخش دے گا. کیا ایسے سخی سے ناراض ہونا چاہیے؟ لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو، لوگوں اللہ سے صلح کر لو. نماز پنج گانا ضائع نہ کرو، سچ بولو، فلم ڈرامے گانے بازی سے بچو، جھوٹ غیبت چگلی سے بچو. چھوٹوں کو حضور داتا صاحب کتاب میں فرماتے ہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھو، اپنے جیسوں کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھو، اپنے سے بڑوں کو اپنی ماں باپ کی طرح سمجھو. یہ حضور فیض عالم کی تعلیم ہے. چھوٹوں کو اولاد کی طرح سمجھو، اپنے جیسوں کو بھائی بہنوں کی طرح سمجھو، بڑوں کو ماں باپ کی طرح سمجھو. اللہ رب العالمین ہمیں حضور فیض عالم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ اس ساری تعلیمات کے تصدق سے تیری بارگاہ میں دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ کرنی تو نہیں آتی، سنا بزرگوں سے جو دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یا اللہ ہمیں دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سارے حضور فیض عالم کو اپنا گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں دل سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تو فرماتا ہے جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں. یا اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں کے آڑے آ جائے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں اگلی ساری زندگی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. فلم ڈرامے گانے بازے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. شادی حالوں کی بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں پاک زندگی عطا فرما. حضور پاک کے گھرانے والی زندگی عطا فرما. غیبت جھوٹ چغلی والی زندگی سے ہمیں بچا. یا رب العالمین ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی سرور انبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. آپ کو نیا جنم مبارک ہو. آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا خدا کے واسطے. اگر کوئی نماز ضائع ہو جائے اس کو فٹافٹ قضا کر لینا اور ساتھ ساتھ قضائے عمری ادا کرتے رہنا. گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے. پرانی نمازیں یاد کر کے ادا کرتے رہنا. نوافلوں سے زیادہ ان کی فضیلت ہے. وہ ساری نمازیں ادا کرتے رہنا. جس کا حق دینا تھا سارے گناہ معاف ہو گئے، حق باقی رہ جاتا ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے حق ادا کرنا. اگر نہ کر سکے بندہ نہ ملا تو اللہ اپنے کرم سے ادا کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ جو تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ جو جس حال میں کھڑا ہے اللہ اس کو مشاہدے والا کر دے، پھر اس کو مجاہدے والا کر دے. آج کے بعد اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہم میں سے کسی کی کوئی نماز نہ ضائع اور نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس کے حلال عطا فرما دے. اللہ جن کے سروں پہ قرض ہے تجھے اپنے حبیب لبیب کا واسطہ، ان کے 3 درہم قرضے کا واسطہ جو آخر میں ان کے چچا کے بیٹے نے اتارا، اللہ ہم سب کے قرضے اتار دے. یا اللہ ہم سب کے قرضے اتار دے. یا اللہ ہم سب کے قرضے اتار دے. اللہ جس بوجھ نے ہماری کمر کو ٹیڑھا کر دیا اللہ وہ بوجھ ہماری کمر سے اتار دے. اللہ اولادوں کے بوجھ اتار دے. بیٹے بیٹیوں کے نیک اسباب پیدا فرما دے. جن کے ہاں کوئی جھگڑے چل رہے ہیں یوسیوں میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فیصلے کر دے. ان کے گھروں کو دوبارہ آباد کر دے. جو بیٹیاں اجڑ گئی ہیں اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے. حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں وہ روپیہ جو سب سے بہترین ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا کسی کی بیٹی اگر اجڑ آئے اور اگر اس پہ وہ 1 روپیہ خرچ کرے تو سب سے بہترین روپیہ. یا اللہ جو بیٹیاں اجڑ کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں والدین کو ان پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما. بھائی بھابیاں ان کو ذلیل نہ کریں، ماں باپ ان کو ذلیل نہ کرے. اللہ تعالیٰ ان اجڑی ہوئی پہ اپنا کرم کر دے، دوبارہ ان کو بسا دے. اور جو اجڑنا چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دے، ان کو آباد کر دے. اللہ رب العالمین بچے اور بچیوں کی نکاحوں میں آسانیاں پیدا کر دے. اللہ کاروباروں میں برکت دے دے. یا اللہ شہریار
شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما دے اللہ جتنے لوگ آئے بیٹھے جس حاجت کے لیے خاص و ہم سارے ہی خاص ہیں اللہ میں سب سے ماڑا ہوں ہم سب کی مشکلیں آسان فرما مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا اللہ تیری توفیق سے یہ مجاہدہ کر رہے ہیں روزے کی حالت میں ہیں دھوپ سے پسینے سے شرابور ہیں اور تجھ سے راضی ہیں تجھ سے تیری قسم راضی ہیں تجھ سے بڑے خوش ہیں تجھ سے بڑے خوش ہیں اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اللہ تو ہم سے خوش ہو جا اللہ تو اس حالت میں ہم سے خوش ہو جا ہماری نمازیں قبول فرما لے ہمارے روزے قبول فرما لے ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارے منہ پہ نہ مارنا یا اللہ رکھے تو ایسے ہی ہیں کہ منہ پہ مار دیے جائیں اللہ تو اپنے کرم سے ان کو قبول فرما لے اللہ اپنے کرم سے ان کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ ہماری خوشبو کو قبول فرما لے اللہ ہماری بخشش بغیر حساب کے کر دے ہمارے بچوں کے لیے آسانیاں کر دے جن بچوں یا بچی نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے اللہ تعالیٰ شرجیل کو کامیابی کامرانی عطا فرما دے اللہ عمیر سارے بچوں کو جنہوں نے پیپر دیے ہیں دے رہے ہیں کامیابیاں دے دے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر در دے ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما ہمارے ضرب عزت کی حفاظت فرما اللہ نئی آنے والی حکومت اسلامی حکومت عطا فرما دے بے شک ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں اچھے حکمران ملیں اللہ تو اپنا کرم کر دے ہمیں اچھا کر دے اچھے حکمران دے دے اللہ اچھے حکمران دے دے اللہ پاک حضور بابا جی الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کو صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما پچھلے دنوں بیمار تھے یا پروردگار انہیں صحت کلی صحت دائمی عطا فرما اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ تا دیر سلامت رکھ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہمیں ساری بھلائیاں عطا فرما یا اللہ لمبی دعائیں اس لیے مانگتا ہوں کہ بس میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے مانگی جاؤں یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اتنا عطا کر تو فرماتا ہے مجھے مانگنے والا پسند ہے ہم چاہتے ہیں ہم تجھے پسند آ جائیں اس لیے مانگتے جاتے ہیں تھک جاتے ہیں جو لوگ تھک جائیں بے شک ہاتھ نیچے کر لیا کریں دل کو نہ تنگ پڑنے دیا کریں دعا جو ہے یہ مغز ہے عبادتوں کا آپ اس وقت مغز کھا رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرما گہر ایمان عطا فرما ہمارے جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ عید پر ہمارے غیب سے خرچے پورے فرما بڑے بچوں کے کپڑے ہیں اللہ پاک 3 جوڑے ہیں ہر بچے کے حکم تو تیرا میانہ روی کا لیکن جس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس کی ریت و رسم ہے اللہ ہمیں سادگی کی زندگی عطا فرما اور ان چیزوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم پہ کرم فرما اللہ ہم پہ فضل فرما ہر رنگ کے اماموں کی بہاریں آ گئی ہیں ہمیں بہاروں امامیں سجانے کی توفیق عطا فرما کم از کم سر پہ ٹوپی رکھنے کی سنت ہے توفیق عطا فرما پھر یہ امامہ تو بڑی سنت ہے اس کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہماری اولادوں سے راضی ہو جا ہمارے دلوں کو سکون سے بھر دے ذہنوں کو سکون سے دے روزے کو ہمارے لیے آسان کر دے نماز کو ہمارے لیے آسان کر دے قبر میں جب سوال ہو ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل یہ ہستی کائنات میں جو سب سے سونی ہستی ہے اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو یا رب العالمین اس درود پاک کے صدقے سے حضور فرمائے اے منکر نکیر اس سے کیا پوچھتے ہو مجھ سے پوچھو میرا امتی ہے ساری زندگی مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا رہا اب کیا اس سے پوچھنا یا اللہ ساری زندگی 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لخمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول اللہ آل رسول میں سے سید علی حجویری کا دامن ہمارے ہاتھ میں رکھنا منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد والہ واصحابہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.